موسمی برسات اپنی خوبصورتیوں ذائقے دار پھلوں کے ساتھ ختم ہو چکا تھا۔ درختوں کے پتے تیزی سے گر رہے تھے۔ سردیوں کی آمد تھی۔ ایک امرود کے درخت پر ایک ننھی سی چڑیا نے گھونسلہ بنایا ہوا تھا۔ چڑیا کا نام ہبل تھا۔ اس گھونسلے میں اس کے بچے رہتے تھے، مگر جب وہ بڑے ہوئے تو ایک دن ہبل کو بتائے بغیر ایسے اڑ کر گئے کہ واپس ہی نہ آئے۔ ننھی ہبل سے پہلے ہی ان کی وجہ سے اداس رہتی تھی۔ پھر جب سردیاں آئیں تو باقی پرندے بھی اپنے اپنے گھونسلوں میں دبک گئے۔ اب اس امرود کے پیڑ سے امرود بھی تقریباً ختم ہو چکے تھے، بس ایک آدھا امرود باقی رہ گیا تھا۔ امرود کے تنے میں چند بڑی بڑی چونٹیاں رہتی تھیں۔ ہبل سارا دن شاخ پر بیٹھی ان چونٹیوں کو دیکھتی رہتی تھی۔ سردیوں میں جب کبھی چونٹیوں کا راشن ختم ہوتا تو ہبل سے امرود مانگنے آ جایا کرتی تھیں۔ ہبل، ہمیں امرود دے دیا کرو، ہمیں امرود لے کے جانے میں بہت مشکل ہوتی ہے، تم امرود پیڑ سے توڑ کر نیچے پھینک دیا کرو تاکہ ہم لے کر اپنے بل میں گھس جائیں۔ ہبل امرود توڑ کر نیچے پھینک دیتی تھی کہ انہیں اٹھا کر نیچے نہ لے جانا پڑے، اور یہ چونٹیاں آسانی سے امرود کے ٹکڑے اٹھا کر اپنے بل میں گھس جاتی تھیں۔ ہبل کی چند بڑی بڑی چونٹیوں سے دوستی تھی۔ ان کی دوستوں میں چینی، کینی، مینی شامل تھیں۔ گزشتہ کئی دنوں سے بہت سردی پڑ رہی تھی۔ ہبل کو کوئی پرندہ نظر نہ آتا تھا۔ وہ بہت اداس تھی۔ اس کا دل چاہتا تھا کہ کسی دوست سے باتیں کرے، مگر کوئی بھی اسے باتیں کرنے کے لیے نہیں ملتا تھا۔ اس نے سوچا، چلو چینی، کینی اور مینی سے ملتی ہوں۔ چلو میں چینی، کینی اور مینی سے مل کر آتی ہوں، ان سے بات کرتی ہوں تاکہ میری طبیعت خوش ہو جائے۔ ہبل نیچے آئی اور چونٹیوں کے بل کے باہر آ کر آوازیں دینے لگی۔ چینی، باہر آؤ۔ کینی، میں ہبل ہوں۔ مینی، دیکھو مجھے تمہاری ضرورت ہے، میری بات کرو، مجھے تم لوگوں کی ضرورت ہے۔ مگر وہ سب اپنے بل میں گھس کر گرمیوں کے جمع شدہ پھل کے مزے لے رہی تھیں۔ ہبل بیچاری کا سردی اور اداسی سے یہ حال ہو گیا تھا کہ وہ اٹھ کر چل بھی نہیں سکتی تھی۔ کچھ کھانے کو بھی دل نہیں چاہتا تھا۔ پھر ایک دن جب چونٹیوں کا کھانا ختم ہو گیا تو پھر وہ اپنے بستر سے نکل کر کھانے کے لیے ڈھونڈنے لگی، مگر باہر طوفانی بارش سے ہر طرف پانی جمع ہو گیا تھا۔ یہاں تک کہ پانی چونٹیوں کے بل میں بھی گھس آیا تھا۔ سب چونٹیاں اپنی جان بچا کر وہاں سے بھاگنے لگیں۔ ان کے پاس گھونسلے میں جانے کے سوا کوئی راستہ نہیں تھا۔ ہبل، اٹھو، تمہیں کیا ہوا ہے؟ تم ہماری آواز سے اٹھ کیوں نہیں رہی؟ ہبل، اٹھو۔ وہ گھونسلے میں آ کر ہبل کو آوازیں دینے لگی، لیکن کوئی جواب نہ آیا۔ بارش رک چکی تھی۔ وہ دیکھتی ہیں کہ ہبل مر چکی ہے۔ شاید اس دن ہبل ہمارے لیے کھانا لے کر آئی تھی۔ ہاں، مگر ہمیں گرم بستر سے اٹھ کر ہبل کی بات سننا گوارا نہیں کی تھی۔ ہبل کتنی اچھی تھی، اب وہ مر گئی ہے تو اس نے ہمیں اپنے گھونسلے میں پناہ دی ہے۔ انہیں یاد آیا کہ ایک دن ہبل انہیں بلا رہی تھی، مگر انہوں نے اپنے بل سے نکل کر اس کی بات سننا گوارا نہ کی تھی۔ وہ اب سب بہت اداس تھیں۔ ہبل بہت اچھی تھی، ہمیں کھانا بھی دیتی تھی۔ اب وہ جب مر گئی ہے تو اس نے سب کو اپنے گھونسلے میں پناہ بھی دی۔ ہاں، مگر جب ہبل اداس تھی تو ہم نے اس کی سننا بھی بات گوارا نہ کی۔ یا اللہ، ہمیں معاف کر دینا، ہم نے اپنی دوست کی پریشانی میں مدد نہیں کی۔ مگر ان کے پاس رونے کے سوا اب کچھ بھی چارہ نہ تھا۔ بچوں، سخت سردی میں اپنے آس پاس کا خیال رکھیں۔ کسی بچے، بوڑھے یا غریب کو آپ کی مدد کی ضرورت ہو تو ان کی مدد کریں تاکہ آپ کو پچھتانا نہ پڑے۔ اگر آپ کو ہماری سٹوری اچھی لگی ہو تو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں۔